يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ معزز سامعین اکرام، حاضرین مجلس، محترم بزرگوں، دوستوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عظمت و رفعت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو، تمام انسانوں کو، بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، وجود بخشا، جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، ایمان جیسی عظیم الشان دولت عطا فرمائی، جس نے ہم تمام لوگوں کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا۔ ہم اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ ہم اس کی کبریائی اور بڑائی کما حقہ بیان نہیں کر سکتے۔ سبحانک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ حمد و ثنا کے بعد رحمت برکت نازل ہو، درود سلام اترے اس کے تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خاص طور سے اس کے سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جن کی تعلیمات، جن کی رہنمائی اور جن کی رہبری ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران کرنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پر، اپنے رسول پر درود سلام رحمت برکت نازل فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کا بابرکت اور بافضیلت مہینہ سایہ فگن ہے، قریب ہے، اور گنتی کے 2-4 دن باقی ہیں، جس کے بعد ہم تمام لوگ اس رحمت اور برکت والے عظیم الشان اور نہایت ہی خوشگوار اور بہترین مہینے کے اندر داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کی جستجو اور جس کی چاہت اور جس کو پا لینے کی خواہش ہر ایک مسلمان کو ہوتی ہے۔ ہر ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کو رمضان کا مہینہ بار بار نصیب ہوتا رہے، لیکن یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہی بس میں ہے کہ کس کو کتنی حیات دے اور کس کو کیا ملے کیا نہ ملے۔ اللہ رب العالمین سے اچھی امید ہے، ہوپ فلی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں ہم لوگوں کو داخل کرے گا، اس لیے کیونکہ یہ کہنا کوئی بہت ہی اہم اور اہمیت کی بات نہیں ہے کہ ہم رمضان کے قریب آگے تو ہمیں رمضان مل ہی جائے گا، کیونکہ انسان کی ایک ایک سانس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبضہ ہے، اور وہ ایک ایک سانس وہی دیتا ہے۔ ابھی یہ مہینہ ہمیں مل پائے گا نہیں مل پائے گا کوئی نہیں جانتا، اور آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کا انتقال ہوگا، جنازے کی نماز ہوگی رمضان سے پہلے ہی۔ ہم اللہ رب العالمین سے یہ امید کرتے ہیں، اچھی خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے میں داخل کرے، سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس مہینے میں داخل کرے۔ بعض اسلاف کا یہ قول ہے، وہ یہ دعا کرتے تھے جب رمضان آنے کو 6 مہینہ باقی رہتا تھا تو دعا کرتے تھے، اے اللہ تو مجھے اس رمضان کے مہینے میں داخل کر دے، اس رمضان کے مہینے میں داخل کر دے۔ اور جب رمضان چلا جاتا تھا، گزر جاتا تھا، تو جو 6 مہینہ باقی رہتا تھا ان مہینوں میں دعا کرتے تھے، اے اللہ جو کچھ بھی ہم نے رمضان کے مہینے میں عبادت انجام دی ہے، تیری ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں، جو بھی نیکیوں کا کام کیا ہے،
ان نیکیوں کے کام کو تو قبول کر لے. یہ دعا کرتے تھے 6 مہینہ. کیا دعا کرتے تھے؟ رمضان ہمیں مل جائے. جب رمضان کو 6 مہینہ باقی رہتا تھا اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک یہی دعا کرتے تھے. تو انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے. اور جب رمضان کا مہینہ قریب آ جائے تو بالکل اللہ رب العالمین سے پر امید رہنا چاہیے, دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اس مہینے میں داخل ہو جائے. اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ بہت ہی خیر و برکت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں انجام دی جانے والی عبادتیں بالکل جدا گانہ ہیں, منفرد ہیں. ساری کی ساری چیزوں کا اجماع, یعنی ایک طریقے سے عبادتوں کا اجماع اس میں ہو جاتا ہے. بہت ساری عبادتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس مہینے کے علاوہ کبھی ملنے والی نہیں ہیں. رمضان کا روزہ فرض ہے, پورے سال میں کسی بھی دن کا روزہ فرض نہیں ہے. صرف رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والوں, تم لوگوں کے اوپر رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں, ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تمہارے سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. پتہ یہ چلا کہ رمضان کے اندر جو یہ عبادت ہے, روزے رکھنے کی عبادت, یہ صرف اس امت کے لیے خاص نہیں بلکہ پہلے کی امتوں میں بھی یہ عمل چلتا آ رہا ہے. اس کی شکل صورت الگ رہی ہوگی, کب فرض ہوا, کتنے دن تک رکھنا ہے, کیسے رکھنا ہے, یہ شریعت ان کی الگ رہی ہوگی کیونکہ الگ الگ نبیوں کی الگ الگ شریعت رہتی ہے. لیکن بہرحال روزہ فرض تھا. اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو سب سے زیادہ فضیلت جو دی, اس کی بہت بڑی وجہ رمضان کے روزے کی فرضیت ہے. اس مہینے کے اندر جو رمضان کے اندر جو روزے فرض ہیں, یہی وجہ ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی. اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے کو کیوں فرض کیا؟ تاکہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں. لعلکم تتقون, سیدھا سیدھا ایک لفظ ہے اللہ رب العالمین کا, سیدھا سیدھا جملہ ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم لوگ تقوی شعار بن جاؤ, تاکہ تم لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ. کیونکہ جب انسان بھوکا پیاسا رہے گا اس کے اندر شیطانیت ختم ہو جاتی ہے, اس کے اندر شر پسندی ختم ہو جاتی ہے. جب انسان بھوک پیاس میں بالکل نڈھال ہو جاتا ہے تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ وہ دنیا کا کوئی بھی برا سے برا کام بھی کرنے کی ہمت نہیں رکھتا ہے. اس کے اندر سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کیسے ہم کھا لیں, کیسے ہمارے پیٹ کے اندر کچھ آ جائے. یہی اس کے اندر ایک خواہش رہتی ہے کہ جیسے تیسے کر کے ہمیں غذا مل جائے, ہمیں کھانے پینے کو مل جائے. ایک ٹائم نہیں کھائے گا, 2 ٹائم نہیں کھائے گا. جو لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں یا بھوک پیاس کی شدت میں یعنی گرفتار ہو جاتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں, میں نے اس کے پہلے بھی شاید کسی مرتبہ کسی موقع پر یہ بات کہی ہے کہ انسان کی سب سے بڑی خواہش کھانا ہے, سب سے بڑی خواہش. اور بھوک سے بڑھ کر کے انسان کی کوئی مجبوری نہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ انسان اپنی بھوک کو دبانے کے لیے اگر حلال نہ ملے اور بالکل کھانے کو کچھ بھی نہ ملے, جائز کھانے کو نہ ملے کچھ بھی جو حلال ہے, تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے حرام کھانے کو بھی حلال کر دیا ہے وقتی طور پر. جہاں جہاں قرآن کے اندر حرام کیے گئے کھانے کا ذکر ہے یا جانوروں کا ذکر ہے, وہیں آگے جا کر کے یہ ضرور ملے گا. کو 4 جگہ اس کا ذکر ہے اور چاروں جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اگر کوئی بالکل مجبور ہو جائے, اس کو کھانے کو نہ ملے, صرف زندہ رہنا مقصد ہے اور حد سے گزرنا نہیں چاہتا ہے, وہ اللہ رب العالمین کے دین کو پامال کرنا اس کا مقصد نہیں ہے, اللہ رب العالمین کو یعنی چڑھانا اس کو مقصد نہیں ہے, تو ایسی صورت میں وہ کھا سکتا ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ سب سے بڑی انسان کی ضرورت ہے کھانا پینا, اس سے بڑی کوئی ضرورت نہیں. جب انسان کھانا پینا یعنی اس کا پیٹ اگر بھوکا رہے گا نا, آپ اس سے کوئی کام نہیں کرا سکتے. ہاں صرف ایک کام وہ کر سکتا ہے, اگر اس کو کہہ دیا جائے کہ دیکھو تم فلاں کام کرو تو تمہیں کھانا ملے گا, کیسے بھی ہمت کر کے وہ کام کرے گا تاکہ اس کو کھانا مل جائے. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں, اس بات کو ہم اچھے سے محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک انسان جب بھوکا ہوتا ہے تو وہ دنیا کا بہترین انسان بن سکتا ہے. بہترین انسان بننے کا ذریعہ کیا ہے؟ بھوکا رہنا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے تم پیسے والے رہو نہ رہو, تم مالدار رہو نہ رہو, تم
کتنے اچھے انسان رہو چاہے برے انسان رہو، تم کچھ بھی رہو، کیسے بھی رہو، جس بھی طریقے کے انسان رہو، لیکن ایک بات یہ جان لو کہ تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا، تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا۔ کتب علیکم الصیام، تم لوگوں کے اوپر رمضان کے روزے کیا کیے گئے ہیں؟ فرض کیے گئے ہیں۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس کے اوپر روزہ رکھنا لازم ہے۔ ہاں مریض ہے اور اسی طریقے سے مسافر ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو ایسی صورت میں اگر مریض ہے اور مسافر ہے تو وہ آئندہ اس کی قضا کر لے، آئندہ کے دنوں میں، یعنی رمضان گزرنے کے بعد عید جیسے ہی ختم ہو جائے، عید کا دن ختم، چونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، صرف عید الفطر یعنی پہلی شوال اس کو چھوڑ کر کے پھر وہ جب چاہے تب روزہ رکھ سکتا ہے۔ بقرعید میں بھی جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ ہے، اس میں بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ 3 دن ایام تشریق ہے، اس کے بھی روزے رکھنے حرام ہے۔ تو یہ حرام جو دن ہے جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، وہ چھوڑ کر کے وہ اس کی قضا کرے۔ فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے ساتھ پریشانی یا تکلیف کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ چند دنوں کو تم پورے کرو، کیونکہ پہلے ہی فرمایا ایام معدودات، یہ چند دن ہیں، گنتی کے دن ہیں، ان چند گنتی کے دنوں کو تم پورا کرو، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے۔ لِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ رب العالمین نے جو تمہیں ہدایت دی ہے، اس ہدایت پر تم اللہ رب العالمین کی تکبیرات کو بلند کرو، اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے، اللہ کی بڑائی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بھوکا پیاسا رکھ کے، بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، کیسے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ابھی ماں باپ کسی بچے کو ایک ٹائم کا کھانا نہ دیں تو سب کیا کہیں گے؟ ظالم ہے، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ظالم ہے ماں باپ، کھانا نہیں دے رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھوکا بھی رکھوا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ بات جو اللہ رب العالمین نے کہی، یہ بات کیوں کہی اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسان بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر سے جو شیطانیت ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور طبی طور پہ، ڈاکٹری طور پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ یہ بات محسوس کریں گے، بہت سارے ریسرچز ہیں، بہت سارے سائنٹسٹ ہیں، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کی ریسرچ ہے کہ بھوک پیاس سے انسان کے اندر بہت سارے ایسے جراثیم ہیں جو مر جاتے ہیں، بہت سارے ایسے زائد جراثیم ہیں جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایب نارمل جو سیلز ہوتی ہے ہمارے بدن کے اندر، جب کھانا ہمارا جاتا ہے تو ان کو بھی طاقت ملتی ہے، اور جب کھانا نہیں جاتا ہے ہمارے جسم میں تو ان کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ تڑپنے لگتے ہیں اور ان کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ تو جو اچھی سیلز ہوتی ہے ہمارے جسم کے اندر، اچھے جراثیم ہوتے ہیں، وہ ان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں ان کی طاقت کم ہونے کی وجہ سے۔ تو انسان کے لیے جسمانی طور پہ بہت بہترین ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو لوز موشن ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ کھانا مت کھاؤ، تھوڑا سا اپنا معدہ وغیرہ جو اندر کا ڈائجسٹ سسٹم ہے ذرا اس کو سکون دے دو، ذرا آرام کرنے دو، بعد میں جب 1-2 دن گزر جائے گا اس کے بعد دھیرے دھیرے کھانا شروع کرنا۔ اور کھانا جو دیا بھی جاتا ہے اس کو پتلی پتلی کھچڑی دی جاتی ہے، پانی کی جیسی کھچڑی دی جاتی ہے تاکہ اس کے ڈائجسٹ سسٹم پر اثر نہ پڑے، ابھی اس کی طبیعت خراب ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ بھوکا کیوں رکھا جا رہا ہے؟ تاکہ اس کا جو پیٹ کا نظام ہے وہ صحیح ہو جائے، اچھا ہو جائے۔ تو یہ 1 مہینے تک آپ دیکھیں گے ایک نظام بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں دن بھر لوگ بھوکے رہتے ہیں، شام کو پتہ نہیں کیا کیا کھا جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ وہی عام دنوں میں اگر کچھ بھی کھا لیں الٹا سیدھا ادھر ادھر، اس کے بعد دیکھیے پہنچنا پڑے گا، دوا کھانا جانا پڑے گا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ لیکن وہی انسان دن بھر بھوکا رہنے کے بعد شام کو جب کھاتا ہے سب کھا جاتا ہے، ٹھنڈا گرم، فروٹ، تیل، مسالہ، نارمل سب کھا جاتا ہے، لیکن اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کبھی سوچا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو پیٹ کا نظام ہے دن بھر بھوکا رہ کر کے بالکل بہترین ہو گیا ہے۔ اب شام کو وہ ہر چیز پچانے کی بہرحال اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، اس لیے وہ چیزیں نقصان نہیں کرتی ہیں جسم کو۔ تو یہ طبی طور پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے، ڈاکٹری طور پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے، یا سائنٹسٹ جو اس میدان کے ماہر ہیں
ان کے ذریعے سے بھی آپ دیکھیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی فائدے کی چیز ہے بھوکا رہنا. اور آج بھی غیر مسلموں میں ہی دیکھیے ان کے یہاں بھی کچھ نہ کچھ چلتا ہے, ورت اپواس اور کیا کیا وہ لوگ کرتے ہیں, بہرحال ان کا دھرم ان کا مذہب. لیکن کہیں نہ کہیں بھوکے پیاسے رہنا, روزے کی چیزیں آپ کو ہر مذہب کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ طریقے سے ضرور ملے گی. کیوں ملے گی؟ اس لیے ملے گی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام ایسا بنایا ہے اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اس طرح کا ایک نظام اپنے دل و دماغ میں رکھیں اور روزہ رکھیں. تو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم لوگ متقی و پرہیزگار بنو. بھوکے پیاسے رہو گے, کھانے پینے کی شدت آئے گی تو بھوک پیاس سے جو لوگ پریشان رہتے ہیں ان کی مدد کرنے کی تمہارے اندر ایک کیپیسٹی پیدا ہوگی اور آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ ایک آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے. دیکھو آج ہم بھوکے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھوکا پیاسا آدمی کیسا ہوتا ہے. ایک انسان مالدار ہے, وہ سب کچھ خرید سکتا ہے, لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے نا اس کو مجبور کر دے گی بھوکا رہنے پر. یہی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے کو فرض کیا ہے. تم مالدار رہو, تمہارے پاس کتنا بھی پیسہ رہے, تم ہوٹل کے مالک رہو, ریسٹورنٹ کے مالک رہو, کچھ بھی رہو, لیکن تم یہ سمجھ لو کہ تمہیں بھوکا رہنا پڑے گا. ہاں اگر تم مریض ہو, اب جیسے بہت سارے لوگ کو شوگر ہوتا ہے پرماننٹ, اگر ایسا ہے پرماننٹ شوگر ہے تو ان لوگوں کو پرماننٹ مریض مانا جاتا ہے. دیکھیں مریض کی دو قسم ہوتی ہے, ایک ہے پرماننٹ, ایک ہے ٹیمپریری. جو ٹیمپریری مریض ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے, بعد میں روزہ رکھنا ہے. اور جو پرماننٹ مریض ہوتے ہیں, جو لوگ پرماننٹ مریض ہوتے ہیں ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایک کھانا جو ہے غریب کو دے دینا ہے فدیے کے طور پر. فدیے کے طور پر ایک آدمی کو کھانا دے دینا ہے, ہر ایک روزے کے بدلے میں کھانا دینا ہے. کھانا جو ہے کسی بھی فقیر کو, کسی یعنی مسکین کو آپ کھانا کھلا دیجیے. ایک ٹائم کا کھانا اگر آپ کھلا دیے تو ایک روزے کا وہ فدیہ ہے. کن لوگوں کے لیے؟ بہت زیادہ ضعیف, جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. یہ اب وہ ظاہر سی بات ہے ضعیفی سے جوان تو ہو نہیں جائیں گے, اب وہ ضعیف ہی رہیں گے اور طاقت تو ان کے اندر واپس آنا مشکل ہی ہے, تو اس لیے ان کو فدیہ دینا ہے. اور اسی طریقے سے ایسی بوڑھی عورت بھی ہے, یا اسی طریقے سے جو لوگ دائمی مریض میں مبتلا ہو گئے, اگر وہ 2 گھنٹہ بھی بھوکے رہ گئے تو ان کا شوگر جو ہے بڑھ جائے گا, پسینہ آ جائے گا, چکر آ جائے گا, ایسے لوگ بھی دائمی مریض مانے جائیں گے. یا اگر مان لیجیے 1 سال 2 سال انہیں رہتا ہے یہ سب, پھر صحیح ہو جاتا ہے تو اب وہ نارمل مانے جائیں گے, نارمل مریض مانے جائیں گے. لیکن ان کو 2 سال جو انہوں نے فدیہ دیا ہے وہ ان کے لیے کافی ہے, یہ نہیں کہ 2 سال کا روزہ رکھنا پھر سے شروع کر دیں گے. تو دائمی مریض میں اور وقتی مریض میں فرق ہمیشہ سمجھیے. ماں, بہت ساری ماں ہے جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ ماں بھی ٹیمپریری مریض مانی جائے گی, بعد میں اسے روزہ رکھنا پڑے گا. اسی طریقے سے بہت ساری عورتیں ہیں جو حاملہ ہیں, پیٹ میں بچہ ہے, تو ان کو بھی وقتی مریض مانا جائے گا اور وہ بعد میں اس کی قضا کریں گی. تو یہ مسائل ہیں بہت سارے, وہ مسائل آتے رہیں گے, بیان ہوتے رہیں گے. رمضان بھر میں بہت سارے موقع آئیں گے, پورا رمضان باقی ہے, مسائل چلتے رہیں گے. ابھی کہنے کا مطلب کیا ہے, ابھی آپ کو رمضان کے لیے تیاری کرنا ہے, اپنے آپ کو مستعد کرنا ہے, کمر کس لینا ہے, کیونکہ یہ مہینہ آپ کو 11 مہینے کے بعد ملتا ہے, روز روز نہیں ملتا, ہمیشہ نہیں ملتا, اور کیا ملے گا نہیں ملے گا اس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں رہتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. رمضان کے مہینے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو. بہت سارے اپنے شیڈیول میں سے چیزوں کو نکال دیجیے, غیر ضروری چیز. جو ضروری کام ہے آپ کا بس اتنے کام سے مطلب رکھیے. کھانا کمانا ہے, بزنس کرنا ہے, اتنا ہے, بس ہمیں اس سے مطلب ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے عام دنوں کی طرح, بس جیسے لگتا ہے میلے کا ایک مہینہ آیا میلہ چلا گیا. ایسا کمانے والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اس مہینے سے اور مسلمان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن جس مقصد سے رمضان ملتا ہے وہ مقصد نہیں حاصل کر پاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صاحب کہا ہے کہ ربا صائم لیس من صیامہ الا الجوع, کہ بہت سارے ایسے روزہ رکھنے والے ہیں جن کو روزے میں سوائے بھوک کے کچھ بھی نہیں ملتا, خالی بھوکے پیاسے رہتے ہیں. وہ نصیب کچھ نہیں ہوتا, نہ ثواب ملتا ہے انہیں, نہ روزے کی انہیں چاشنی ملتی ہے. کیوں؟ بس بھوکے ہیں. بہت سارے ایسے روزے دار ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے, دن بھر بھوکے رہتے ہیں. بہت سارے ایسے روزے دار ہیں جو دن بھر جھگڑا کرتے رہتے ہیں,
دن بھر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی تم سے گالی گلوچ کرے یا مار پیٹ کرے تو کیا کہو، انی صائم، میں روزے سے ہوں، لیکن تم لڑائی جھگڑا مت کرو۔ لیکن کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں آتا ہے، مسجد میں بڑی بڑی لڑائی دیکھنے میں آتی ہے رمضان کے مہینے میں، لوگ کہتے ہیں روزہ چڑھ گیا ہے۔ تو یہ روزہ چڑھ گیا ہے، کیوں چڑھ گیا بھائی؟ نہیں چڑھنا چاہیے، روزہ نہیں چڑھنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں روزہ لگ گیا ہے اس کو، الٹی سیدھی حرکت کر رہا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے روزے کو محفوظ رکھنا ہے، جیسے قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ مومنون کون ہیں؟ وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو ویسے ہی اپنے روزے کی حفاظت کرنا ہے۔ رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس من قیامہ الا السحر، اور بہت سارے ایسے رات میں جاگنے والے اور قیام کرنے والے ہیں، تہجد گزاری جسے کہہ لیجئے، نام ہے کہ تہجد پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، خالی جاگتے ہیں، ان کو جاگنے سے سوا کچھ نہیں ملتا۔ خالی کھانے پینے کی بات کر لو، بیٹھ جائیں گے ادھر ہوٹل، ادھر یہاں کی مندی، ادھر کی مندی، وہاں کا لیگ پیس، وہاں کا وہ والا پیس، آج یہاں اچھا نہیں تھا وہاں چلیں گے، وہاں بہت اچھا ملتا ہے بھائی، نہیں بھائی وہاں بھی اچھا نہیں ملتا، سکندرآباد ملے گا، نہیں سکندرآباد نہیں ملے گا، یہاں ملے گا، سارا یہی سب پورا ان کا پلان رہتا ہے مہینے بھر، خالی کھانا 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 کھانا، ادھر کا کھا لو ادھر کا کھا لو یہاں۔ رمضان کی راتیں آتی ہیں عبادت کرنے کے لیے، حتیٰ کہ سب سے زیادہ بدترین اگر ہم لوگوں کا دن گزرتا ہے تو وہ شب قدر میں، لیلۃ القدر میں، سب سے زیادہ بیکار۔ شروع میں کچھ تازگی رہتی ہے، عبادت وغیرہ کرتے ہیں لوگ ہفتہ 10 دن، دھیرے 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 انحطاط آتا ہے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگ جیسے چھٹا ساڑھ ہوتا ہے، جب تک باندھ کے رکھو ٹھیک ہے، اس کے بعد جہاں کھلی تو اس کے بعد ٹانڈو مچانا شروع کر دے، وہی حال۔ 10 دن 12 دن گزرنے کے بعد چھٹے ساڑھ کی طرح پوری سڑکیں جام، ہوٹل جام، کھانے کوئی جائے گا تو وہاں پر بیٹھنے کو نہیں ملے گا، پارسل نہیں ملے گا، یہی سب چل رہا ہے، پورے مسائل خالی کھانے پینے پہ لگے ہوئے۔ تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مہینہ ملتا ہے بڑے ارمان سے ملتا ہے، بڑی خواہش سے ملتا ہے، اس کو اس طریقے سے برباد۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، چلو کبھی چلے گئے، کھا لیے پی لیے، وہ حرام بھی نہیں ہے، کبھی ہو گیا کبھی ہو گیا، روز بیٹھ کر کے وہی پنچایت، نہیں بھائی وہاں کا اچھا نہیں تھا، وہاں چلیں گے، آج تمہارے طرف سے، کل تمہارے طرف سے، پرسوں تمہارے طرف سے، اس دن میرے طرف سے، یہی چل رہا ہے خالی۔ اور گئے تو 4-5 گھنٹہ تو چلا ہی جائے گا، ظاہر سی بات ہے، جو ماحول رہتا ہے آپ دیکھیے، یہ کیوں برباد کر رہے اپنا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ کیوں برباد کر رہے؟ اس لیے رمضان کا مہینہ آیا ہے، سال بھر تو کھاتے رہتے ہو، اس رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھ۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے ہمیں اپنے اندر کچھ نئی چیز لانے کا۔ آپ رمضان کو ایک ٹارگٹ کے طور پر لیجئے، کوئی عنوان اٹھا لیجئے، کوئی ٹاپک اٹھا لیجئے، اور اس ٹاپک پر آپ تحقیق کیجئے، کوئی کتاب اٹھا لیجئے، اس کتاب کا مکمل مطالعہ کیجئے، کوئی ایک ایسا عنوان اٹھائیے جس پر ریسرچ کیجئے، کوئی کتاب اپنے علماء سے مل کر کے پڑھ لیجئے پورا مہینہ بھر، ان کو اس کا محنتانہ معاوضہ جو ہو دیجئے، یہ نہیں کہ بس خالی آئیں اور آ کر کے ٹائم پاس کر لیا عالموں کے ساتھ۔ تم کو اللہ رب العالمین نے رزق دیا ہے تو تم علماء کا بھی خیال کرو۔ آج کل فری فنڈ کا کام بہت چل رہا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب یہ اس کی میں برائی کر رہا ہوں، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ علماء کا یوز کر رہے ہو تو آپ بھی علماء کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرو، ان کی بھی اپنی زندگیاں ہوتی ہیں، ان کے بھی اپنے اخراجات ہوتے ہیں، ان کے بھی اپنی ضروریات اور چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ کوئی کتاب لے لو، کوئی کتاب لے کر کے کسی عالم سے منسلک ہو کر کے گروپ بنا کر کے پڑھائی لکھائی، یہ سب ایک کام کرو رمضان کے مہینے میں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ رمضان کا جو مغز ہے، جو رمضان کی اصل روح ہے، وہ آپ کو حاصل ہو پائے گی، ورنہ کچھ ملنے والا نہیں ہے رمضان سے۔ مطالعہ کرنا بھی عبادت ہے، دین سیکھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، تراویح پڑھنا بھی عبادت ہے، سب کچھ۔ تراویح پر خیال کیجئے، تراویح پر دھیان دیجئے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو شروع میں 2-4 دن تراویح سے مطلب ہوتا ہے، اس کے بعد تراویح چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ یہ بات سمجھ لیجئے، بہت ہی اہم یہ بات ہے جو آپ کو بتانا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ یہی تہجد ہے، یہی تراویح ہے، یہی قیام اللیل ہے، یہی قیام رمضان ہے۔ چاروں چیزوں کا ایک ہی نام ہے، ایک ہی کام ہے جس کا الگ الگ نام ہے۔ یہ رمضان کے علاوہ کبھی نصیب ہونے والا نہیں ہے، اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر۔
رمضان کے علاوہ کبھی یہ نصیب ہونے والا نہیں ہے. صرف رمضان میں ایسا موقع آپ کو ملے گا کہ آپ جماعت کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شدید خواہش تھی کہ جماعت کے ساتھ جو ہے تراویح کی نماز پڑھی جائے. آپ نے ایک رات نماز پڑھائی, سب اکٹھا ہو گئے جو جو تھے وہاں پر, شور ہو گیا پورے شہر میں, مدینے میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تراویح کی نماز پڑھائی ہے یا قیام اللیل یا قیام رمضان کیا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رات پھر قیام کیا, اور لوگ جمع ہو گئے. پھر تیسری رات قیام کیا, پوری مسجد بھر گئی, دھیرے دھیرے بات پھیلتی جا رہی تھی. چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے. لوگ انتظار کیے رات بھر, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے. آخری میں کیا ہوا, جب فجر ہوئی, فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوئے, تو آپ نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ میں نے دیکھا تم لوگ یہاں پہ جمع ہوئے بہت کثیر تعداد میں, لیکن یہ اتنی زیادہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ مجھے یہ ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور نماز تراویح کی شکل میں رمضان میں تمہارے اوپر فرض کر دے. ایسا نہ ہو کہ رمضان کے مہینے میں بھی تمہارے اوپر ایک نماز فرض ہو جائے. اس لیے میں کیا کر رہا ہوں, میں ڈر گیا اور میں باہر نہیں نکلا. تم لوگ اکیلے اکیلے نماز پڑھو, نماز بھی نہیں ختم کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے, لیکن اکیلے اکیلے تنہا تنہا نماز پڑھو. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے رہے, لوگ اکیلے تنہا نماز پڑھتے رہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا, اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ, ایسے ہی چلتا رہا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا ہو گیا کہ لوگ الگ الگ جگہ جگہ جماعت بناتے تھے. کوئی ایک امام کے پیچھے پڑتا تھا, کوئی ایک امام کے پیچھے, کوئی ایک امام کے, ایسے ہی کر کے کئی امام بن گئے. اور نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا کہ کیسا ماحول ہے, ایک آدمی یہاں جماعت بنائے, ایک آدمی وہاں جماعت بنائے, ایک آدمی وہاں جماعت بنائے, کوئی وہاں پڑھ رہا ہے, کوئی وہاں, کوئی کسی قاری کے پیچھے, کوئی کسی قاری کے پیچھے. تو اچھا نہیں لگا دیکھ کے. اور چونکہ اب یہ نماز فرض ہونے کا خدشہ بھی نہیں تھا, یہ نماز فرض ہونے کی امید بھی نہیں تھی, کیونکہ نماز تو فرض ہوگی کس کے اوپر, کس کے ذریعے سے فرض ہوگی امت کے اوپر, نبی کے ذریعے سے. نبی ہے ہی نہیں اب نبی کوئی آنے والا بھی نہیں ہے, تو یہ سب معاملہ ختم ہو چکا تھا, اب فرض ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو بڑے قاری تھے, ان لوگوں کو رکھا, کہا کہ آپ دونوں لوگ نماز پڑھائیے, اور سارے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا, اور جماعت کے ساتھ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ویسے ہی کام شروع ہو گیا. اس طریقے سے آپ سمجھ جائیے کہ تراویح کی نماز کیا ہو گئی, ایک طریقے سے پھر سے جماعت کے دائرے میں آ گئی. تو یہ موقع آپ کو مل رہا ہے, اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے تراویح کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے. پورے مہینے کے اندر قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے, اور اسی طریقے سے امام سے جڑے رہے. جب تک آپ امام سے جڑے رہیں گے اور امام کے سلام پھیرنے تک آپ امام کے ساتھ جڑے رہیں گے, تو حدیث میں ہے کہ رات بھر اس کو قیام کا ثواب ملتا ہے. یعنی امام کے سلام پھیرنے کے ساتھ وہ چلا گیا گھر, لیکن صبح تک اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں قائمین میں لکھا جاتا ہے, یعنی رات میں کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے نماز پڑھنے والوں, یعنی تہجد گزاری کرنے والوں میں ان کو لکھا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں, ان سب چیزوں کے لیے تیاری کیجیے. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مہینہ ہمیں مل رہا ہے, اور ہمیں اس کے لیے بالکل اپنے غیر ضروری کاموں سے اپنے آپ کو فارغ ہونا ہے, اپنے آپ کو سیپریٹ کرنا ہے. ابھی اس میں اعتکاف آئے گا, شب قدر کی برکت ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. میں بتایا آپ کو کہ اس مہینے کے اندر ایسی سی چیزیں ملنے والی ہیں جو آپ کو اور دنوں میں نہیں ملے گی. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیے. ان کے بارے میں آتا ہے, ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, کہ وہ 20 دنوں تک تراویح پڑھا کر کے غائب ہو گئے, ہٹ گئے. کیا ہوا اس کے بعد 20 دنوں کے بعد؟ وہ جا کر کے اکیلے عبادت کرنے لگے. اکیلے بھی عبادت کرنا جائز ہے, لیکن تراویح کے ساتھ پڑھنا افضل ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں 20 دن کے بعد اور زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہوں, اور زیادہ, لہٰذا میں اکیلے رہنا چاہتا ہوں. تو اور لوگ نماز پڑھے, تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, وہ پڑھا رہے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دماغ کہاں لگا ہوا ہے؟ دماغ لگا ہے عبادت میں. ہم لوگوں نے تو ہر چیز کو انجوائمنٹ بنا دیا, ہر چیز کو, رمضان کو انجوائے, تراویح بھی انجوائے, پھلانے کا, ارے پار سدیش کی آواز, سب سدیش شریم چاہ رہے ہیں اپنی مسجد کے اندر, سب کو سدیش چاہیے, سب کو شریم چاہیے. یہ بھی ایک بہت بڑی وبا آ گئی ہے.
50 عالم ہونا درس کے لیے، صبح کے لیے الگ، رات کے لیے الگ، دن کے لیے الگ، سب انجوائے، ہر چیز میں انجوائمنٹ. واہ کیا تقریر کیا مولوی صاحب نے، ارے کتنا عمل کیے وہ کچھ معلوم ہے، جو سیکھے اس پر کتنا آئے وہ معلوم ہے. ہر چیز کو انجوائمنٹ بنا کر کے کیا ملے گا؟ ہر چیز کو انجوائمنٹ نہیں بنایا جاتا ہے. یہ ہمارے لیے رونے کا وقت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کر دیا رمضان کا مہینہ ٹھیک ٹھاک اچھے سے گزر جائے، جو سیکھیں اس پر عمل ہو، گناہوں کی معافی ہو، دعائیں ہو، اکیلے میں بھی ہو، اجتماعی طور پہ بھی ہو. یہ سب ہونا چاہیے. بڑی اچھی دعا کرتے ہیں مولوی صاحب، بڑی اچھی دعا کرتے ہیں، بس اسی سب میں سب پریشان ہیں. نہیں ان کو ہٹاؤ، ان کو ہٹاؤ، وہ والے کو بلاؤ. کیا جی وہ نہیں کرتے صحیح، ان کو بلاؤ. کیا تماشا کر کے بیٹھتے ہو تم لوگ؟ خالی کمپٹیشن کرانے کے لیے مسجد چلا رہے ہیں لوگ. ہر مسجد کا یہی حال چل رہا ہے. سکون سے اطمینان سے کام کرو. ہر انسان کے اندر، دل کے اندر جو ہے جذبات ہوتے ہیں. کوئی بھی انسان کھڑا ہوگا مصلی پر جذبات کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میرا مطلب یہ بھی ایک دم پھسڈی لوگ کو کھڑا کر دو، یہ بھی مطلب نہیں ہے ہمارا، لیکن سکون اطمینان کے ساتھ کام کرو. ہر چیز کو انجوائمنٹ بنانے سے کام نہیں چلتا کہ ہم نے ہر چیز کو انجوائمنٹ بنا دیا. آپ دیکھیے اس طرح کی چیزوں پر دھیان دیجئے. اور رمضان کے مہینے کا جو اصل مغز ہے وہ حاصل دعا. اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے آیتوں کے ساتھ دعا کی آیت کو جوڑ دیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب بھی میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہہ دو میں ان کے بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب وہ دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اسے چاہیے کہ وہ مجھے پکارے، مجھ سے دعا کرے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. میرے اوپر ایمان رکھے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تاکہ لوگ ہدایت پر رہیں. تاکہ لوگ کیا کریں؟ ہدایت پر رہیں. علماء اکرام کہتے ہیں کہ رمضان کی آیتوں میں دعا کی آیت کو اللہ رب العالمین نے جوڑ کر کے دعا کی اہمیت کو بتایا ہے کہ اس مہینے میں دعا کی کتنی اہمیت ہے. صرف اجتماعی دعا پر بھروسہ مت کیجئے، وہ اپنی جگہ ہے وتر کے ساتھ. آپ انفرادی طور پہ بھی اللہ کے سامنے اکیلے میں روئیے، گڑائیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیے. کتنا گناہ ہم لوگ کرتے ہیں، دن رات گناہ کرتے ہیں. ہماری اصلیت تو ہم جانتے ہیں، آپ کی اصلیت آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے. دنیا تو نہیں جانتی نا. دنیا کے سامنے کھل جائے تو عزت نام کی چیز ہی نہ رہ جائے. اب اس کو ہمیں کیسے پاک صاف کرنا ہے؟ دن رات استغفار کرنا ہے، معافی مانگنا ہے اللہ کے سامنے. تو یہ سب چیزیں ہیں. قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے رمضان سے. قرآن کی تلاوت کیجئے، تفسیر پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، اس کے لیے الگ وقت نکالیے. تلاوت کلام پاک کے لیے الگ وقت. یہ نہیں کہ امام صاحب کے ساتھ ہم نے خالی تراویح پڑھ لیا ختم. نہیں، آپ بھی اپنا سیپریٹ وقت نکال کر کے الگ سے تھوڑا 1 جز، آدھا جز، پاؤ، جتنا ہو سکے پڑھیے. کیونکہ رمضان کے مہینے میں قرآن کا بہت بڑا معاملہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. کتنا بڑا معاملہ ہے رمضان کا. یہ سب ہے. تیاری کیجئے اور رمضان کو یادگار بنائیے، کامیاب بنائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، دعا کیا کہ نامراد ہے وہ شخص، بیکار ہے، ویسٹ ہے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور رمضان کو پانے کے بعد بھی رمضان کے اندر اپنی مغفرت نہ کرا پائے. وہ انسان ویسٹ ہے. تو اس لیے آپ کو موقع مل رہا ہے. اللہ کا شکر، اللہ تعالی ہم لوگ کو رمضان میں داخل کر دے، اتنی حیات دے کہ ہم لوگ آگے بڑھیں اور رمضان میں داخل ہو جائیں، اور جو مقصد ہے وہ ہمیں اللہ تعالی حاصل کرائے اور ہماری جو ہے دنیا بھی کامیاب کرے، آخرت بھی کامیاب کرے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.